السلام علیکم۔ ابو الکلام بتاتے ہیں کہ ان کے بچپن میں ایک دفعہ وہ گھر بیٹھے تھے اور والد صاحب آئے۔ والد صاحب کو بھوک لگی ہوئی تھی تو انہوں نے کھانا لانے کا کہا۔ میری والدہ کھانا لے کر جب آئیں تو کھانا کچھ جلا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جلا ہوا کھانا دیکھ کر میرے والد صاحب کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ حیران تھے کہ والد صاحب نہ صرف کھانا کھا رہے تھے بلکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آج دن کو اسکول میں آپ کی کیا مصروفیات رہی ہیں، اور پھر میں ان کو اپنی مصروفیات بتانے لگ پڑا۔ اس کے بعد والدہ آئیں اور انہوں نے معذرت کی کہ آج کھانا تھوڑا جل گیا تھا۔ تو میرے والد صاحب کہنے لگے کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجھے تو آج یہ کھانا کھا کے بڑا مزہ آیا ہے، بڑا زبردست پکا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا والد صاحب پر۔ بہرحال رات کو جب وہ شب بخیر کہنے اپنے والد صاحب کے کمرے میں گئے تو انہوں نے والد صاحب سے پوچھا کہ کیا بابا واقعی آپ کو وہ جلا ہوا کھانا کھا کے مزہ آیا، وہ آپ کو اچھا لگا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، جلا ہوا کھانا کھا کے مزہ تو نہیں آتا ہے، لیکن بہرحال اس تھوڑی سی بات کے لیے اگر ہم دوسرے کے جذبات کو مجروح کریں تو وہ اسے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ ہم ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، صبر و برداشت ہونی چاہیے۔ اتنی مختصر سی تو زندگی ہے کہ جو محبت کے لیے، خلوص کے لیے اور اچھا وقت گزارنے کے لیے بھی بہت کم ہے، تو اس میں ہم نفرتوں کے لیے، کدورتوں کے لیے اور سخت الفاظ کے لیے وقت کیسے نکال سکتے ہیں؟ لہذا میرا بیٹا یاد رکھو کہ تھوڑا سا کھانا جل گیا وہ آپ کو نقصان نہیں دے رہا ہے، لیکن آپ کا سخت رویہ وہ دوسروں کی روح کو ضرور مجروح کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دوسرے کے جذبات کو دیکھنا چاہیے اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی تو اپنی زندگی میں کئی غلطیاں کرتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی غلطیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہر انسان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی، وہ ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں پہ نظر رکھتا ہے اور پھر بہت ساری نیکیاں، بہت ساری اچھائیاں وہ بھول جاتا ہے اور اس ایک غلطی کو پکڑ لیتا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا ایک بندہ آپ کے ساتھ 10 نیکیاں کر چکا ہے اور اگر ایک غلطی ہوئی تو آپ اس میں سے ایک غلطی، اس کی ایک نیکی اس میں سے نفی کر دیں تو پیچھے پھر بھی 9 نیکیاں رہ جاتی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی 10 کی 10 نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں اور اس سے خفا ہو جاتے ہیں یا اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا درگزر کریں گے، جتنا برداشت کریں گے، اتنا ہی آپ رشتوں کو خوبصورتی سے نبھا پائیں گے اور اس وجہ سے آپ کی اپنی زندگی آسان ہوگی، خوبصورت ہوگی۔ لہذا اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ بہت شکریہ۔